عرب کے مشہور جادوگر کا ایمان لے آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس انداز کی سختیاں ہوئی تھیں وہ اپنی نظیر آپ ہیں۔ اگرچہ اس وقت تک بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان مسلمانوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے۔ البتہ ان میں ایمان کی طاقت اتنی ابھر اٹھی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لڑنے کی اجازت دے دیتے تو وہ اپنی کمزوری کے باوجود مقابلہ سخت کرتے اور دشمنوں کو چھکے چھڑا دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لائے تو دشمنوں نے پہلے سے بھی زیادہ سختیاں شروع کر دیں۔ پہلے غنڈے بدماش دھول پھینکتے، کیچڑ اچھالتے اور پتھر مارتے تھے، اب اپنے کو شریف کہنے والے بھی یہی حرکت کرنے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے اور جس راستے سے گزرتے اور جس جگہ ٹھہرے ہوتے، ابو لہب سائے کی طرح ساتھ لگا رہتا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے باتیں کرتے تو ابو لہب پہلے باتیں شروع کر دیتا۔ عرب میں بہت سی جگہوں پر میلے لگتے، ان میلوں میں دور دور کے قبیلے آتے، گھوڑ دوڑ ہوتی، دنگل ہوتے، شاعری میں مقابلہ ہوتا اور ہفتوں میلے لگے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں جا کر تبلیغ اسلام کرتے۔ عکاظ عربوں کا ایک مشہور علمی اور قومی دنگل تھا اور شاندار میلہ بھی۔ سو سو کوس سے لوگ آ کر اس میلے میں شریک ہوتے۔ عرب کے مشہور پہلوان، لڑاکو، شاعر، کاہنوں، عراف سبھی آتے تھے۔ ہر فن کا مقابلہ زوردار ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میلے میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کے تمام بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ ایک دن آپ ایک عام راستے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو جمع کر کے تقریر کرنے لگے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کفار کا مجمع ہے، ہر آدمی باپ دادا کے مذہب کا دیوانہ ہے اور بتوں کا شیدائی ہے، ایسے مجمع میں بت پرستی کے خلاف کچھ کہنا ایک بھاری خطرہ مول لینا ہے۔ آپ تقریر کر رہے تھے اور لوگ حیرت اور شوق سے سن رہے تھے۔ ابو لہب پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ مجمع کے شوق کو دیکھ کر پریشان ہوا، سوچنے لگا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو میں لوگ آ نہ جائیں۔ فوراً بول اٹھا، اے عرب بھائیو، یہ میرا بھتیجا ہے، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گیا ہے، خیالی خدا کی پوجا کی بات کرتا ہے، جھوٹی باتیں کہتا ہے، اس لیے اس کی باتیں نہ سنو، نعوذ باللہ۔ ابو لہب کو قریب قریب تمام لوگ جانتے تھے۔ ٹھٹھا مار کر ہنسنے لگے اور ایک ایک کر کر وہاں سے کھسکنے لگے۔ ابو لہب بھی اپنے خیمے کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی قدم چلا تھا کہ ایک آدمی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک شان والے آدمی کو اپنے سامنے پایا۔ یہ ادھیڑ عمر کا عرب تھا، سر اور داڑھی کے بال کھچڑی ہو رہے تھے، پورا عربی لباس پہنے ہوئے تھا، موٹے موٹے دانوں کی مالا گلے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ابو لہب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے سردار، آپ شاید اپنے بھتیجے سے بیزار ہیں۔ ابو لہب نے کہا، تم صحیح کہتے ہو میرے بھائی، میرے بھتیجے محمد نے ہمارے دین میں، ہمارے قبیلے اور شہر میں تفرقہ ڈال رکھا ہے اور میری قوم اس سے تنگ آ گئی ہے۔ عرب نے کہا، شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ ابو لہب نے کہا، آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ عرب کے مشہور جادوگر، یمن کے باشندے ہیں، مشہور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمہارے بھتیجے پر کسی نے جادو کر دیا ہے، وہ جادوگر کہتا ہے، میں جادو کے زور سے انہیں اچھا کر سکتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، اگر تو میرے بھتیجے کو اچھا کر دے اور وہ نئے مذہب کی تبلیغ چھوڑ دے تو تجھے 100 اونٹ اور 100 اشرفیاں دوں گا۔ جماعت نے ہنس کر کہا، یہ تو بہت بڑا انعام ہے، لات و عزیٰ کی قسم، میں ان کا علاج کروں گا۔ جب انہیں آرام ہو جائے گا آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ ابو لہب نے کہا، ضرور پورا کروں گا۔ جماعت جادوگر، میرے علاوہ ابو جہل، ولید اور ابو سفیان، عتبہ اور دوسرے لوگ بھی تجھے انعام دیں گے۔ اچھا ٹھہرو،
جماعت نے کہا میں تم کو اپنی جادوگری دکھاتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا تنہا مجھے دکھانے سے کچھ فائدہ نہیں، میرے خیمے پر چلو، وہیں میں قریش کے سرداروں کو بلاؤں گا اور سب کے سامنے دکھانا۔ جماعت اس بات پر راضی ہو گیا۔ دونوں چل کر ابو لہب کے خیمے پر پہنچے۔ ابو لہب نے سب کو بلوا لیا اور تھوڑی دیر میں سبھی آ گئے۔ خیمے کے سامنے سبھی میدان میں بیٹھ گئے۔ چونکہ یہ میدان بازار کے سرے پر تھا، اس لیے سینکڑوں آدمی بھی ادھر ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے۔ اب خوب بھیڑ ہو گئی۔ تب ابو لہب نے جماعت سے کہا اب دسابو تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جماعت بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف سے لوگوں کو ہٹا کر بیچ میں ایک دائرہ کھینچا اور اس میں کھڑا ہو کر بولا اے عرب بھائیو، تم نے میرا نام ضرور سنا ہوگا۔ دنیا مجھے عرب کا جادوگر کہتی ہے۔ تمام عراف اور کاہن مجھے اپنا استاد مانتے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں صرف جادوگر نہیں بلکہ عرب کا مشہور شاعر بھی ہوں۔ تم نے میرا نام ضرور سنا ہوگا لیکن میرے کرتب نہ دیکھے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جادو کے کرشمے دکھاتا ہوں۔ دیکھو آسمان صاف ہے، سورج چمک رہا ہے، ہم سب دھوپ میں بیٹھے، گرمی تیز پڑ رہی ہے۔ اٹھے بارش کے بادل، اٹھ اے کالی گھٹا، اٹھ اور میدان میں چھا جا۔ لوگ آسمان کی اور دیکھنے لگے۔ آسمان صاف تھا، سورج تیزی سے چمک رہا تھا، ہوا بند تھی، گرمی خوب پڑ رہی تھی۔ لوگوں کو اپنے سروں پر ایک کالی بندی نظر آئی۔ جماعت اوپر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، منہ میں کف بھرا ہوا تھا، وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ لوگ بندی کو دیکھ رہے تھے۔ بندی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے کالی بدلی کا ٹکڑا بن کر رہ گئی۔ ہوا چلنے لگی اور لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ بدلی کے ٹکڑے نے بڑھ کر سارے میدان کو ڈھک لیا، سورج غائب ہو گیا۔ سارے میدان کو ڈھک لیا اور سورج غائب ہو گیا۔ جماعت نے کہا برس اور خوب برس، اس طرح کی ریت پر پانی کی بوند نہ پڑے۔ ترنت ننھی ننھی بوندیں پڑنے لگیں۔ اس طرح کی اوپر سے بوندیں پڑتیں پر نیچے پانی کا ایک قطرہ نہ گرتا تھا۔ لوگ جادو کا یہ کرشمہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جماعت نے کہا غزرے جنوں کے لشکر پوری شان کے ساتھ کو حیران کرتا ہوا چل، جلدی چل۔ اتنے میں پوروی سرے سے کالا سا پردہ اٹھا۔ اس پردے سے میٹھی میٹھی سی شکلیں دکھائی دیں، میدان کی طرف بڑھیں۔ جب بیچ میں آئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ عجیب و غریب ہولناک شکلیں اور وحشتناک صورتیں تھیں۔ فضا میں تیرتی ہوئی، ہوا کو چیرتی ہوئی، بدلی سے نیچے، زمین سے اوپر لوگوں کو گھورتی ہوئی چلی جا رہی تھیں اور پچھمی کنارے پر پہنچ کر غائب ہو جاتی تھیں۔ لوگ حیرت کے ساتھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ پھر بدلی پھٹی، بادل اڑے اور سورج چمکنے لگا، گرمی بڑھ گئی۔ جب لوگوں کی حیرت دور ہوئی تو انہوں نے جماعت کو دیکھا۔ جماعت سر جھکائے، آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ لوگ جماعت کے اس کرشمے کو دیکھ کر دنگ تھے۔ انہوں نے آج ایسا کرشمہ دیکھا کہ جس نے انہیں تعجب سے بھر دیا تھا اور وہ بہت زیادہ خوف میں پڑ گئے تھے۔ دہشت اور خوف بھری نظروں سے جماعت کو دیکھ رہے تھے۔ جماعت نے دھیرے دھیرے سے سر اٹھایا، لوگوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور چمک رہی تھیں۔ کسی کو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ابو لہب نے کہا جماعت، تم واقعی جادوگروں کے استاد ہو۔ آج تم نے یہ کرتب دکھائے جو کبھی نہ دیکھے تھے۔ اب ہم سب کو یہ یقین ہو گیا کہ تم اپنے جادو کے زور سے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک کر دو گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تم کو پہلے ہی کیوں نہ بلایا۔ اگر تم آ جاتے تو یہ فتنہ نہ بڑھنے پاتا، مگر اب بھی کچھ زیادہ نہیں بڑھا ہے۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم میرے بھتیجے کا علاج کرو۔ جماعت نے کہا اگر آپ بلا سکتے ہیں تو اپنے بھتیجے کو بلا لیں، دیکھیے میں کس طرح اور کتنی جلد ان کا علاج کرتا ہوں۔ میں بلاتا ہوں، امید ہے کہ وہ آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی ابو لہب نے ایک غلام کو بھیجا اور اسے ہدایت کر دی کہ یہاں کی کوئی بات محمد سے نہ کہے۔ غلام چلا گیا، تھوڑی دیر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ گیا۔ ابو لہب نے کہا محمد
میدان میں جو آدمی کھڑا ہے اسے آپ جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں جانتے تھے، بولے میں نہیں جانتا، اس کا نام جماد ہے، یمن کا باشندہ ہے، بڑا جادوگر ہے، یہ تمہارا علاج کرے گا، تم پر کسی جن کا اثر ہے، یہ اس جن کو پکڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا چچا، مجھ پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، تم دھوکے میں نہ پڑو، میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ابو لہب نے برا سا منہ بنا کر کہا، پھر وہی جھگڑے کی بات شروع کر دی، خدا کوئی نہیں ہے۔ خیر اس بحث کو چھوڑو، ذرا تم جماعت کے پاس چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے پاس کھڑے ہوئے۔ جماعت نے آپ کو دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا، آپ کے چہرے کا جلال دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے میں پہل کی، جماعت، عرب کے مشہور جادوگر، بولو تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ جماعت نے رک رک کر بتایا، آپ پر ایک بڑے جن کا سایہ ہے، میں آپ کو اپنا منتر سناتا ہوں، آپ سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، جماعت، مجھ پر کسی جن وغیرہ کا سایہ نہیں ہے، تو جادوگر ہے، جادوگری سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، لیکن میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ خدا نے میری زبان میں یہ اثر دیا ہے کہ جو مجھ سے خدا کا کلام سن لیتا ہے اس کے دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اپنا منتر سنانے سے پہلے کچھ مجھ سے سن لے۔ جماعت نے کہا، اچھا آپ ہی فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ جماعت یہ سن کر کانپنے لگا۔ اس نے کہا، مہربانی کر کے ذرا پھر یہی لفظ دوبارہ بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی لفظ دہرا دیے۔ جماعت بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہوئے تو اس نے کہا، واہ واہ، کتنی مٹھاس ہے اس کلام میں، ایک بار اور سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی لفظ دہرا دیے۔ جماعت نے کہا، قسم ہے ان معبودوں کی جن کو میں آج تک پوچھتا رہا ہوں کہ میں نے بہت سے کاہن، جادوگر اور بھاشا کے ماہر دیکھے ہیں، ان کے کلام سنے ہیں، لیکن ایسا کلام، خوبیوں سے بھرا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ بے شک آپ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ میں اس خدا پر جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی رسالت پر ایمان لایا، اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مسلمان ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ جماعت نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے باطل معبود کے پجاریوں، سنو اور کان کھول کر سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جن وغیرہ کا سایہ نہیں ہے، وہ خدا کے پیغمبر ہیں، اس کے بندوں کی ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم مسلمان بن کر انسان بن جاؤ گے۔ ابو لہب اور اس دوسرے عربوں کے سردار کو اس کی باتوں بہت ناگوار گزری۔ ابو لہب جھلا کر کھڑا ہو گیا اور بگڑتے ہوئے بولا، جھوٹا ہے تو، فریبی ہے تو نے ہم کو دھوکہ دیا، خود ہی کہا کہ میں تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کر دوں گا، اور خود ہی مسلمان ہو کر دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دینے لگا۔ اگر مجھے عام خریجی کا خطرہ نہ ہوتا تو تجھے ابھی پکڑ کر ہلاک کر دیتا۔ جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لا چکے تھے بولے، اے سرکش ضدی انسان، تجھے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے، تو مسلمان ہونے سے اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ اس سے تیرے منصب کو دھکا لگے گا، خاندانی منصب ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو دنیا کا طالب ہے، دنیا کا کتا ہے، ابھی وقت ہے، سوچ لے، مسلمان ہو جا ورنہ پچھتائے گا، خدا کی قسم روئے گا۔ ابو لہب غصے سے کانپنے لگا، بولا، ٹھہر گستاخ، ابھی تیرا خاتمہ کرتا ہوں۔ ابو لہب آگے بڑھا۔ جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا، قدم آگے نہ بڑھانا، میں جماعت ہوں،
یمن کا مشہور جادوگر ابو لہب ڈر گیا، رک گیا اور کھڑا ہو کر گالیاں دینے لگا۔ دھیرے دھیرے لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کی طرف کھسکنے لگے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔